کٹے کی سنڈے کی عمر پوری ہو، کوئی عیب نہ ہو، بلا کراہت ان کی قربانی جائز ہے، کوئی اس کے اندر شک والی بات ہے ہی نہیں ہے، بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، گائے کا بھینس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو بھائی قرآن میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن نے جو ذکر کیا اصول قرآن بیان کرتا ہے۔ جہاں قربانی کا ذکر آیا فرمایا من بہیمۃ الانعام، من بہیمۃ الانعام، بہیمہ اور انعام دو لفظ قرآن میں استعمال کیا۔ بہیمہ کہتے ہیں اس جانور کو جو جس کے 4 پاؤں، انعام اس کو کہتے ہیں جو پالتو ہو، گھر کے اندر پالا جاتا ہو۔ بہیمۃ الانعام چوپایا جو پالتو ہو، 4 پیروں اور گھر کے اندر پالا جاتا ہو، وہ وحشی نہ ہو، وہ جنگلی نہ ہو۔ بھینس کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ 4۔ بہیمہ قرآن یہ کہتے ہیں سورہ نام بولے، اور پالتو بھی ہے، بھینس کو گھر کے اندر باقاعدہ طور پر پالا جاتا ہے، یہ جنگلی نہیں ہے، پالتو جانور ہے۔ قرآن نے قربانی کے لیے یہ 2 شرطیں رکھی، ایک بہیمہ اور دوسرا انعام، پالتو ہو، 4 پایا ہو، یہ دونوں شرائط بھینس کے اندر موجود ہیں۔ اور دوسری بات، تمام کی تمام عربی لغات میں کوئی بھی لغت اٹھا دے، اس میں یہی لکھا ہے الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی قسم ہے، بھینس گائے کی نوع ہے، بھینس گائے کی جنس میں سے ہے۔ جس طرح غنم کا لفظ قرآن میں آیا، ماعز کا لفظ آیا، ماعز اور غنم صرف بکری کو کہتے ہیں، لیکن اس میں بکرا بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ ایک جنس میں سے ہے۔ اسی طرح بھینس بھی گائے کی جنس میں سے ہے، اور اسے نکالنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، بھینس کا دودھ، بھینس کا گوشت، اگر اس چیز کو سامنے رکھ کر کے قرآن میں بھینس کا لفظ ذکر نہیں ہوا تو یہ اس کی قربانی حرام ہے، تو پھر اس کا دودھ بھی حرام ہونا چاہیے، اس کا گوشت بھی حرام ہونا چاہیے۔ لیکن وہی غیر مقلد جو ادھر اٹھ کے کہے گا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اگر اس کی بھینس گر گئی، ذبح کر لی تو مزے سے وہ کھائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بغیر کسی کراہت کے بھینس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اجماع امت اس پر ہو چکا ہے۔